International Islamic Research Center. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم. یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے اور مومنوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کو ذکر کیا ہے. اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان اللہ اشترا، کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں اور ان کا مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں اللہ ان کو جنت عطا کریں گے. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ مومن لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا، یہ پکا وعدہ ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، جو تورات اور انجیل اور قرآن میں لکھا ہوا ہے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کے وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس تم خوشخبریاں مناؤ اس معاہدے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کوئی بھی انسان جب معاہدہ کرتا ہے، اس معاہدے میں کئی چیزیں ہوا کرتی ہیں. ایک اس کے اندر خریدار ہوتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے جس سے کوئی چیز خریدی جائے، اور تیسری وہ چیز ہوتی ہے جو اس کی قیمت لگائی جاتی ہے، اور جس چیز کو بیچا جاتا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جس منڈی کے اندر وہ کام کرنا ہوتا ہے اس جگہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دستاویز یعنی وہ معاہدہ لکھا کہاں پہ جا رہا ہے اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، اور پھر جس کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ کتنا وعدے کا پابند ہے، اور پھر جب معاہدہ پکا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں. یہ جو دنیا کا اصول ہے، اسی کو اگر آپ دیکھ لیں تو ساری چیزیں مد نظر رکھ کے اللہ رب العزت نے اس معاہدے کو ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر خریدار ان اللہ اشترا، وہ اللہ پاک ہیں، اور بیچنے والے من المؤمنین،
وہ مومن ہے، اور جو چیز بیچی جا رہی ہے، خریدی جا رہی ہے، وہ ہے انفسہم و اموالہم، مومنوں کی جانیں ہیں اور مومنوں کا مال ہے۔ اور جس منڈی کے اندر اور جس جگہ پہ یہ کام ہونا ہے اس کو اللہ ذکر کرتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ منڈی ہے، وہ راستہ ہے اللہ کے راستے میں لڑنا، قتل ہو بھی جانا اور قتل کر بھی دینا، وعدن علیہ حقا، اور یہ وعدہ بالکل پکا وعدہ ہے۔ تو یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے، اس کی دستاویز کہاں ہے، اس کو لکھا کہاں جا رہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ دستاویز قرآن میں، تورات میں، انجیل میں لکھی جا چکی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور جب معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس بات کا اعتبار دلوایا جا رہا ہے کہ اللہ سے بڑھ کے وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جب وعدہ ہو چکا، سودا اور معاہدہ ہو چکا، تو اب چونکہ اس کے بعد جب معاہدہ ہو جاتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تو اللہ بھی اس کی مبارک دیتے ہیں۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، کہ جو معاہدہ تم نے کیا نا اللہ کے ساتھ، اپنی جانیں اور مال دے کر تم نے جنت کو حاصل کر لیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس معاہدے کے اوپر خوشخبری مناؤ اور یہ خوشیاں مناؤ۔ اور یہ جو معاہدہ ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا معاہدہ نہیں ہے، اس کے اندر خسارے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ کامیابی کو بھی اللہ جب ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر انسان اپنی جان اور مال کو خالص اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو گویا وہ اس کے بدلے جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے دین کی سرفرازی کے لیے جب وہ نکلتا ہے اور اپنے مال اور جان کو وہ خرچ کرتا ہے تو پھر راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے جب وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے جب وہ اس کے اندر قدم رکھتا ہے تو جو رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی اس کی جان چلی جاتی ہے، کبھی سامنے رکاوٹ آنے والے انسان کی جان چلی جاتی ہے، تو اس کے بدلے میں جب اس کی جان جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کو رکھا ہوا ہے، اس کی نعمتوں کو رکھا ہوا ہے۔ اس لیے جو بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت کے باغوں میں داخل کرتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں وہ معاہدہ یاد دلوا رہی ہے، وہ سودا جو اللہ سے ہمارا ہو چکا ہے اس کو اللہ نے یاد دلوایا ہے کہ اس کے اندر مومن اپنی جان اور مال لگا رہے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ضائع ہو جائے گا، اس کے بدلے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، کہ اس کے بدلے تمہیں خوشخبری ہو، تم خوشیاں مناؤ، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کرے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، نہ اس مال نے ہمیشہ رہنا ہے، نہ اس جان نے ہمیشہ رہنا ہے۔ مرنے کے بعد اگر آسانی چاہتے ہیں، مرنے کے بعد اگر نعمتیں چاہتے ہیں، مرنے کے بعد اگر محلات چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس جان اور مال کو خالصتاً اللہ کے لیے صرف کریں، خالصتاً اللہ کے لیے ان کو لگا دیں اور کھپا دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے جان اور مال اور اپنی محنت اور اپنی جد و جہد خالصتاً دین اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن مقدس کی تبلیغ کے لیے، احادیث مبارکہ کو بیان کرنے میں اور جتنے بھی شعبے ہیں دین اسلام کے اس میں محنت کرنے کی، مال کے ذریعے حصہ ڈالنے کی اور جان کے ذریعے حصہ ڈالنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔